ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم. صلوات. عزیزان محترم، یہ سلسلے کی تیسری اور آخری تقریر ہے اور ایک ذرا سا مختلف رخ لیے ہوئے یہ مجلس ہے، اور جبکہ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ اس میں رخ بھی ایک عجیب انداز کا، کہ جہاں ہم اس مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں ایک ایسی انجمن کے پرچم تلے کہ جس کو آپ پاسبان عزا سے جانتے ہیں. میرے لیے تو یعنی اس میں جو ایک رخ نظر آتا ہے خاص طور پہ مجھے، وہ یہ کہ نام جس نے بھی تجویز کیا ہے اس نے نام نہیں دیا، گویا ذمہ داری دے دی، اور وہ ذمہ داری بھی وقتی نہیں ہے، بلکہ ہم رہیں نہ رہیں یہ ذمہ داری ادا ہوتی رہے. اب یہ ترکیب چونکہ فارسی ہے تو اس کو اگر فوری طور پر آپ عربی زبان میں جاننے کی کوشش کریں تو یہ گویا پاسبان عزا بنے محافظین عزا، اور اگر یہی ترکیب پیش نظر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کس قوت کی ضرورت ہے اس عزا کے تحفظ کے تعلق سے، کس طاقت کی ضرورت ہے اس سلسلے کو محفوظ کرنے کے تعلق سے. میں نے جب یہ کہا ہے کہ گویا آپ پر ایک ذمہ داری ہے، تو عزا کے پاسبانوں کو کس طرح ہونا چاہیے، عزا کو کس طرح سے ہونا چاہیے، اور رسم عزا جس کا اجرا 14 صدیاں پہلے ہو چکا ہے اس کا تسلسل کس طرح سے ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایک پوری نشست کی ضرورت ہے، اور میں نے ظاہر ہے کہ اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اگر نام رکھا جاتا ہے تو وہ عقیدت تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو مودت و محبت اس میں پنہا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور وہ اس کو دو چند کر دیتی ہے. میں
نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور یہ میرا معروضہ رہے گا کہ وہ فقط اس لیے نہیں کہ کسی روایت کے وہ امین ہیں، بلکہ اپنے نشست و برخاست میں، اپنے جینے اور مرنے میں عزا کی پازبانی کو محور بنائیں اور اس کو اس طرح سے محور بنائیں کہ پھر دنیا آپ سے وہ سبق لے اور یہ کہے کہ ایسے ہوتے ہیں محافظان عزا، ایسے ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے عزا کی۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور اس کو لازم رکھیں اپنی زندگی میں، فقط یہ کہہ کے نہیں کہ آج کوئی شب غم ہے، نہیں، یا شب گریہ ہے، نہیں، یا یہ شب حزن ہے، نہیں، یہ شب حسینہ ہے، نہیں۔ ایسے تو بہت ساری راتیں آتی ہیں فارسی زبان میں، اگر ذرا سی دلچسپی ہو تو ایک رات کا نام ہے شب یلدا۔ وہ عین اس رات کو کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، یعنی 21 دسمبر کی رات کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شب یلدا ہے، شارٹیسٹ ڈے لانگیسٹ نائٹ، شب یلدا۔ اب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اس موقع پر کہ ہم چونکہ بچوں نے نام ہی دے دیا ہے، ہم عزائیہ ہیں، ہم مجلسی ہیں، اور اگر ہم مجلسی ہیں اور عزائی ہیں اپنے سلسلے میں تو یقیناً شب غم میں ہیں، شب گریہ تو ہے اپنی جگہ، مگر آپ کو تاریخ پر نظر رکھنے کی ضرورت بھی تو ہے کہ یعنی آپ نے اگر نہ دیکھا ہو نہ دیکھا، لیکن ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ کہ آپ اب ربیع الاولیٰ کی پہلی تاریخ میں ہیں اس وقت، اور اس تاریخ میں آنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس تاریخ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روایات و درایات پر اگر نظر ہو تو 26 صفر کی شب سے لے کر یکم ربیع الاولیٰ کی شب تک جس شب نے ایک عجیب کیفیت میں عالم تمام کو مبتلا کر دیا، وہ ہے شب ہجرت۔ دیکھیے، ایسا نہیں کہ آپ بے خبر ہیں، آپ کو خبر ہے، اور اگر نہیں ہے تو اب ہو رہی ہے کہ یہاں پر آپ کے مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ یکم ربیع الاولیٰ یعنی اس کی شب میں کیا شے، کیا بات، کون سا واقعہ رونما ہوا یا وقوع پذیر ہوا، آپ کہیں کہ وہ ہجرت کی رات ہے، شب ہجرت۔ آپ نے تو اسے شب غم کہا، شب گریہ کہا، مگر آپ کو قوت ملی ایک ایسی شب سے، وہ بھی نوجوانوں کو ملی، کہ جس میں آپ یہاں پوری رات جاگیں گے اور وہ پوری زندگی کا بیدار اس رات سوئے گا، اور ساری زندگی کا شب بیدار وہ آج کی رات استراحت کی اس منزل پر ہے، تیغوں کے سائے تلے، شمشیروں کے سائے تلے۔ اور حیرانی ہے کہ عمر ہے 23 برس، نہ بدر واقع ہوئی، نہ ابھی احد کا پتہ ہے، نہ کسی خندق سے دنیا واسطہ رکھتی ہے، نہ کوئی خیبر کی منزل ہے، مگر کیفیت یہ ہے کہ طے کر لیا سرکار رسالت مآب نے
کہ میں وہ منظر دکھلاؤں گا دنیا کو کہ جو حکایتوں میں بات محفوظ رہے گی. یعنی قصے کے طور پہ لوگ اس باب کو رقم کریں گے، اور جب قصے کے طور پہ رقم کریں گے تو پھر قصہ گویوں کے لیے کوئی اور صفت انسان کی نظر نہیں آئے گی بجز ایک صفت کے، اور وہ ہے شجاعت. اور شجاعت بھی ایسی شجاعت کہ کمر سے تلوار باندھی نہیں ہے. شجاعت بھی ایسی شجاعت کہ کسی میدان کا معرکہ نہیں سر کیا ہے. شجاعت بھی ایسی شجاعت کہ عسکر و لشکر پاس نہیں ہے. شجاعت بھی ایسی شجاعت کہ نہ کوئی سواری ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی سپر ہے، نہ کوئی نیزہ ہے، نہ کوئی ڈھال ہے، تو نفس ہے. اور ایسا نفس ہے کہ جس کے لیے کہنے والوں نے کہا کہ اس کو اگر بتلایا جائے اور اس کو دنیا کو دکھایا جائے تو حیرانی یہ ہوگی کہ ایسا نفس تو کہیں نظر ہی نہیں آیا، اور نظر آیا تو قرآن میں پھر نظر آیا. قرآن میں نظر آیا. اس کی تمثیل کہیں باہر سے نہیں ملی، اس کی مثال کہیں باہر سے نہیں ملی. قرآن نے ضرور کہا اپنے آپ کو پابند پا کر اس نفس کے نتیجے میں. بقرہ میں اپنے آپ کو محفوظ کیا قرآن کی اس آیت نے. قرآن کی آیت نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، محفوظ کیا. اور آیت کا نشان 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور دیکھو انسانوں میں ایک ایسا بھی تلا ہوا انسان ہے، تلا ہوا انسان ہے کہ جس کی کیفیت یہ کہ میرے پاس انگریزی کا ترجمہ کروں تو حیرانی ہوگی آپ کو کہ بس اتنا سطحی ترجمہ، لیکن فقط لفظ مرضات اللہ کو رکھ دیجئے اور اس کا ترجمہ نہ کیجئے تو ایسا لگے گا جیسے کہ ابھی تو اس کو کھلنا ہے اور اس کو اور نظر آنا ہے. یعنی کہنے والے نے کہا کہ ایسا نفس، ایسا سیلف کہ جس نے پلیجر کو خرید لیا آل مائٹی کے. یہ امیر احمد علی کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ میں بہت اچھی طرح سے باخبر ہوں آپ کے مزاج سے اور آپ انگریزی پہ نظر رکھتے ہیں. تو ایک ایسا عمل اختیار کیا جس کے نتیجے میں خدا کے پلیجر کو لے لیا. پلیجر آف آل مائٹی یہ ہے، لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے انسانوں میں ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس منزل کمال پہ رکھا کہ پیدا کرنے والے کے ساتھ اس نے بیع و شراء کی منزل پر اپنے آپ کو لا کر وہ شے کہ جو اس کو امانتاً ملی ہوئی ہے، وہ اس کی تھی نہیں، وہ امانت میں لے رہا ہے، مگر امانت کو اسی احسان کے ساتھ لوٹا دینا جس کیفیت میں وہ ملی ہے. تو گویا اس میں آنے واحد کے لیے بھی نہ اس کے وزن میں کمی ہوئی، میں کمی ہوئی، نہ اس کے فارم اور شیپ میں کمی ہوئی. جیسے ملی ہے ویسے پہنچا دی گئی، جیسے ملی. یعنی مرور زمانہ نے اس کو متاثر نہیں کیا ہے، اس نفس کو متغیر نہیں کیا، اس نفس کو بدل کے نہیں رکھ دیا. ہوا و ہوس نے اس پر اپنے اثرات کو مرتب نہیں کیا. جیسے اس نے پایا اس نے اس کو ویسے لوٹا دیا. دینے والے نے دیتے ہوئے نہیں کہا تھا کہ مرضات اللہ ہو،
لیکن جب اس نے لوٹایا ہے تو وہاں سے یقیناً یہ آواز آئی ہے کہ تم اللہ کی مرضی کے اب نمائندے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ یہ کہتے ہیں جیسے ملتی ہے امانت ویسے پہنچا دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیا 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 نہیں کیا. کچھ ایسا کیا کہ جب نفس کو لوٹایا ہے, نہیں نفس کو دے دیا ہے, نہیں نفس کو بیچ دیا ہے. تو جب بیچا ہے تو کچھ لے کے بیچا ہے, اور جب کچھ لے کے بیچا ہے تو وہ اس کمال کی شے کو لیا جسے آپ نے کہا کہ اب یہ مرضی معبود کا نمائندہ ہے. یعنی وہ نمائندہ ہے مرضی معبود کا, اللہ کی رضاؤں کا حامل بندہ ہے. اور وہ یہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا پاسبلٹیز تھیں اس رات میں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. او کے ساتھ یا آپشن پہ آپشن. لِيَثْبِتُوكَ او یقتلوک او یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. 4 مرتبہ لفظ مکر استعمال ہوا ہے اس آیت میں, 4 مرتبہ. یہ چال چل رہے تھے, یہ مکر کر رہے تھے. اور جب یہ مکر کر رہے تھے تو کیا مکر کر رہے تھے؟ تیرے تعلق سے حبیب یہ مکر کر رہے تھے, یہ اپنی چال چل رہے تھے, جس میں 3 آپشنز لکھے قرآن مجید نے. 3. پہلی چیز یہ کہ تنگ و تاریک کسی کوٹھڑی میں اس کو بند کر کے اتنی جگہ رکھ دی جائے جس سے اس کو غذا پہنچے تو گھبرا کے یہ مر جائے. حاشیے پڑھیے, اٹھا کے دیکھیے, یہ قرآن مجید ہے, انفال ہے, انفال 8واں سورہ ہے. یہ کیا ہے؟ تنگ و تاریک کوٹھڑی جس میں اتنی جگہ, یعنی زندہ رکھنا ہے اس کو, اور اتنی جگہ کہ جس کے نتیجے میں اس تک کچھ غذا کی صورت میں پہنچ جائے. ایک پہلا آپشن. دوسرا آپشن یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تیسرا آپشن یہ کہ کسی اونٹنی کا انتظام کیا جائے اور اس پہ بٹھا کے اس کو خارج سے بلد کر دیا جائے, جس کو آپ کہتے ہیں شہر بدر کرنا. یہ 3 چیزیں ہیں. اور یہ مکر, یہ چال یا یہ چالیں ترتیب پا رہی تھی کہ جہاں پر کہنے والوں نے کہا کہ تنگ تاریک جگہ کے تعلق سے وہ آپشن کو رد کر دیا گیا کہ نہیں یہ زندہ رہے گا تو پھر یہ وہ تمام پیغامات کو اسی طرح پہنچائے گا بلا کم و کاست جیسے یہ پہنچاتا رہا ہے. تیسری صورت کو پہلے بتا دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ اس کو خارج سے بلد کر دو, نکال دو. کہا دنیا بسائے گا, جہاں جائے گا ایک دنیا بسائے گا. ظاہر ہے کہ دم توڑتی ہوئی دنیا میں اس نے سانس کو پھونکا ہے, تبھی تو یہ دنیا بسی ہے. آپ کو معلوم؟ یعنی یہ آپ کے پاس یہ فکر ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور سے. علامہ اقبال نے اس فکر کو دیا. علامہ اقبال نے آن کے جان در پے کرے گیتی دمید, یہ اقبال کا مصرع ہے. یہ روزگار تازہ آئین آفرید, یہ اقبال ہیں. اقبال سنیے اس کو. اور جب یہ تذکرہ کرتے ہیں شہزادی کونین کا, وہاں لکھ دیا ہے یہ شعر کہ اس نے دم توڑتی ہوئی دنیا میں روح کو پھونکا ہے. ان کے جاؤں در پے کرے گیتی دمید, داخل کر دیا ہے اس نے, جان کو داخل کر دیا. روزگار تازہ آئین آفرید. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک نیا طرز کہن اپنی جگہ, مگر آئین نو دے دیا اس نے. کہ اب اس کا عالم یہ ہے کہ دنیا اس کی بسائی ہوئی دنیا میں بس رہی ہے.
کوئی اور دنیا نہیں ہے یہ دنیا دم توڑ ہی تھی اکارڈنگ ٹو اقبال. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں دم پھونکا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی ہوگی شروع کی کوئی منزل، مگر یہ وہ منزل ہے کہ برسا برس کے بعد یعنی سانس نکل رہی ہے، دنیا دم توڑ رہی ہے. اور اس نے کہا کہ نہیں، اس کو کسی سواری پہ سوار کر کے بھیج دینا، ایک دنیا بس آئے گا. یعنی وہ پورے پوٹینشل سے واقف ہیں سرکار رسالت مآب کے. اس میں آیا ابو جہل اور اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہ پہلا آپشن نہ تیسرا آپشن. بات تو اب یہ ہوگی کہ ایک بھی نہیں، 40 قبائل عرب مل کے ماریں گے. ایک دو نہیں، 40 قبائل عرب، تاکہ اس کے خون کو، جو خون بہا کی صورت ہو، وہ پھر تقسیم ہو جائے اور کوئی ایک قبیلہ تنہا ذمہ دار نہ ہو. یہ پوری اسٹریٹجی آج آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن نے اس کو مکر کہا، انگریزی نے اس کو پلان کہا. آپ سمجھے؟ یہ تینوں لفظ میں نے دیے ہیں آپ کو تاکہ یاد رکھیں. آج ذرا سا اس کو آپ بلیغ ترجمہ کرنے پہ آئیں گے، کہیں گے یہ کفار کی اسٹریٹجی تھی. نہیں، اسٹریٹجی اس طرح نہیں ہوتی. ہمارے پاس احمد علی صاحب نے کہا یہ پلان تھا ان کا، اور ٹھیک ہے وہ پلاننگ ہوگی، بالکل ہوگی، مگر قرآن نے اس کو مکر کہا. میں کوئی اور نام نہیں دینا چاہتا، میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا اس لفظ کا، اس لیے کہ ذرا سی ہمت کی کر کے آپ دیکھیے لفظ مکر میں کتنے اور شیڈز ملتے ہیں آپ کو، تاکہ بہت سارے لوگ پہچانے جائیں. کم از کم 40 قبیلے تو پہچانے جائیں گے نا. ایک لفظ کے ساتھ 40 قبیلے تو پہچانے جائیں گے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ یعنی یہ احسان نہیں ہے قرآن کا کہ 40 قبیلوں کو ایک لفظ سے پہچانوا دیتا ہے؟ یہ احسان نہیں ہے قرآن کا؟ یعنی آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرتا قرآن. 40 قبیلے ایک طرف، ایک لفظ ایک طرف. آپ نے کہا ہاں بالکل یہی ہے، اسی لیے گھبراتے نہیں ہیں. ہم کو عادت ہے، ہم ایک لفظ سے نسلوں کو پہچانتے ہیں. تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہنے کی ہمیں ایک لفظ آیا طہارت، ہم نے آل محمد کو پہچان لیا. ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لفظ سے ہم نسلوں کو پہچانتے ہیں. ویسے انہوں نے کہا کہ پہچانا ہے 40 قبیلوں کو. اب آپ جائیں گے کس کے پاس پہچانوانے کے لیے؟ کون ہوگا اس زمانے میں؟ کون ہوگا جو یہ کہتا؟ نہیں، انہوں نے کہا 40 کو پہچانو اس لفظ کے ساتھ. مکر انہوں نے کیا، مکر. جب مکر کر دیا تو اب اس نے جو سب سے بڑا مکار تھا. اب یہ میرے پاس لفظ اس کے علاوہ تو نہیں. اب اگر آپ کریں گے نا، موصوف بھی تو دیکھنا چاہیں گے نا، یہ صفت کا موصوف کون ہے؟ تو اب صفت اگر یہ ہے تو پھر آئیے موصوف کو دیکھیں. چلیں موصوف کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، نہ اس کو رکھا جا سکتا ہے زندہ، نہ اس کو شہر بدر کیا جا سکتا ہے. اس کو تو مارنا ہی تنہا حل ہے، واحد حل اس کا یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے. اور تنہا نہیں، اس لیے کہ یہ بڑا ایک عجیب اس کی کیفیت ہے. اور بنی ہاشم میں اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. نہیں، قریش میں اس کا مقام کچھ اور ہے. تو اس کو سب مل کے ماریں گے. تو اس کو سب مل کے ماریں گے تو 40 قبیلے مل کے ماریں گے تو 40 برہنہ شمشیریں تھیں. ہر قبیلے کا ایک نمائندہ شمشیر نیام میں رکھ کے نہیں، شمشیر کھینچ کے اور یہ سمجھ کے کہ ایک وار اور اس میں 40 ضربیں اور ختم. اس کیفیت میں پروردگار دیکھیے، واللہ خیر الماکرین، میرے پاس کچھ اور کہنے کو نہیں ہے. اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے. اب وہ لفظ وہاں مکر سے بدلا تدبیر میں ڈھل گیا. یہ احسان ہے قرآن کے ترجمہ کرنے والوں کا. یہ ترجمہ کرنے والوں کا احسان ہے کہ مکر تدبیر میں کیسے ڈھلتا ہے. یعنی ایک لفظ جو ہے نا مکر، اس کو ترجمہ تدبیر. یہ دور اندیشی نہیں ہے، یہ تدبیر ہے. اور تدبیر جہاں سے آ رہی ہے وہ اصل میں تقدیر ہے، وہی تقدیر ہے. اور اگر وہ تقدیر ہے تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، مقدرات نے یہ طے کیا تھا کہ وہ سب سے بہترین اس کے پاس تدبیر ہے. سب سے بہترین تدبیر خیر الماکرین ہے، وہ پیدا کرنے والا. 40 قبائل، 40 برہنہ شمشیریں،
40 تلواریں، سوتی ہوئی تلواریں، نکلی ہوئی تلواریں، چمکتی ہوئی تلواریں، اور ایسی تلواریں کہ اگر ایک نکل جائے تو 1000 بھاگ جائیں. 40 نکلی ہوئی تلوار. میرا سوال صرف یہ ہے، معاملہ تو میرٹ کا ہے. یہ مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیسے سرکار رسالت مآب نے طے کیا ایک 23 برس کے لڑکے کو دیکھ کر کہ جس کے پاس ابھی نہ کوئی حرب کی کیفیت ہے، نہ کوئی ضرب کی کیفیت ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس میں کہیں کہ دیکھا تھا بہادری کو اس میدان میں، دیکھا تھا ہم نے اس میدان میں کہ جہاں پہ آزمایا ہوا نوجوان تھا. مجھے نہیں پتا، بلکہ وہاں تو 13 برس مکے کے ہم یہ سنتے رہے کہ تلوار کسی کے پاس رہی، محلوں میں تلوار نکلی ہے، علاقوں میں تلوار نکلی ہے، بہن کے سامنے تلوار نکلی ہے، بہنوئی کے سامنے تلوار نکلی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے تلوار نکلی ہے. یعنی تلوار کہاں کیسے نہیں نکلی. ہاں صحیح ہے، ایسی ہی تلواریں شاید ٹوپ کاپی میوزیم میں آج بھی رکھی ہوئی ہیں. وہ نظر آتی ہیں اور وہ ہیں وہاں پہ صحیح اپنی جگہ، مگر وہاں نہ کوئی تلوار کا تذکرہ ہے. آپ نے کسی ذوالفقار کا تذکرہ سنا ہے ہجرت کی رات؟ مجھے یہ بتائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رہین منت کون کس کا ہے، مرہون منت کون کس کا ہے، علی ذوالفقار کے مرہون منت ہیں یا ذوالفقار علی کی رہین منت؟ یا آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں اور یہ بچے بہتر سمجھتے ہیں. ان میں تو خطبہ بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں کہ اپنے مقام پر ظاہر ہے کہ وہ خدمت انجام دیتے ہیں. میں خود ایک طالب علم ہوں، مگر جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں یقین جانیے اس میں کوئی یہ مبالغہ نہیں ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے، علی مبالغے کا صیغہ نہیں ہے. علی مبالغے کا صیغہ نہیں ہے. اتنا حقیقت سے قریب ہے کہ تجلی محسوس ہوتی ہے، مبالغہ محسوس نہیں ہوتا. تجلی ضرور محسوس ہوتی ہے، مبالغہ محسوس نہیں ہوتا. تجلی سے سوا کیا ہوگا؟ کچھ ہو تو مبالغہ ہونا، وہ تو عین تجلی ہے. اب اگر تجلی ہے تو پھر دیکھیے، مجھے بتائیے کون سا ایسا گیر ہے، GEAR انگریزی کا لفظ ہے نا، کون سا ایسا گیر ہے جس کو آپ یہ کہیں وہ پروٹیکشن کا گیر تھا امیر المومنین کے پاس؟ وہ کون سا ایسا گیر تھا؟ کون سا اکوپمنٹ تھا؟ کون سا ایسا انسٹرومنٹ تھا؟ کون سا ایسا ویپن تھا کہ جس کو آپ یہ کہیں، یہ 4 انگریزی کے لفظ ہے نا، جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ معاون ثابت ہوتا ہے پروٹیکشن میں؟ اور دوسری چیز کہ نگاہ انتخاب نے کیسے منتخب کیا ہے کہ جس کا پیچھے جا کے اگر آپ اٹھا کے تاریخ کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ وہاں پر پروفائل میں ابھی کچھ نہیں ہے. پروفائل میں کچھ بھی نہیں ہے، پروفائل میں کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ بچپنے کی کچھ باتیں ہیں نا، کہ جہاں پہ یہی تو کہا تھا اگر کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو آنکھیں نکال لوں گا، اگر کوئی آپ کو پتھر مارے گا میں بھی پتھر ماروں گا. یہ ہیں امیر المومنین، ہیں ایسے ہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں، بالکل ایسے ہی ہیں. اس میں کوئی رمق برابر بھی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے. اور پھر ذرا سا بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب میں ہوں نا، آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ کا وصی بھی ہوں، آپ کا خلیفہ بھی ہوں، آپ کا جانشین بھی ہوں، میں ہوں نا. بھائی یہی تو کہا ہے. بھائی ہجرت کی رات آ رہی ہے نا، دیکھیے نا ہجرت کی رات ہے. اب تو ہم آ گئے نا، یہاں پہنچ گئے. ہم تو عین اس تاریخ میں زیر آسمان یہ گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفائل میں کیا ہے. کوئی تو بتائے مجھے کہ علی کے پروفائل میں کیا ہے جس کی اسٹرینتھ پر سرکار رسالت مآب نے یہ منصب عطا کر دیا. میں نے لفظ منصب استعمال کیا ہے، ذمہ داری نہیں کہہ رہا ہوں، منصب دے دیا. اور آپ نے دیکھ لیا تو کچھ نہیں ہے. ہمارے اہل سنت برادران ہیں
ہمارے مسلمان بھائی ہیں بین الفریقین، اگر آپ چھٹی جماعت کی اردو سے لے کے پاکستان میں 12ویں جماعت تک جیسے اردو کا اس وقت نصاب سامنے ہے، اس میں یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، انہوں نے کہا ہاں بچ جائے گی. بالکل اتنی یعنی سادہ سی گفتگو ہے، بالکل سادہ سی گفتگو ہے، اس میں کوئی زیادہ ابہام نہیں ہے، اس میں زیادہ ابہام نہیں ہے. مگر یہ کہہ دیا کہ تم ہو تم. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ سلیکشن پروسیس کیا ہے، سلیکشن پروسیس کیا ہے. اس کا مطلب عمر نہیں دیکھی. شب ہجرت یعنی بستر ہجرت کے لیے عمر نہیں دیکھی، نہیں یعنی عمر مانے نہیں ہوئی. رسول کی حفاظت کے تعلق سے عمر مانے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایج لیس ایک کیفیت ہے کہ جس میں جگر چاہیے. جگر اگر جگر ہے تو عمر کی ضرورت نہیں ہے. اعراب کو ذہن نشین رکھیں، زیر زبر پیش آپ کے پیش نظر رہے. میرے پاس اردو میں اتنی گنجائش نہیں دیتا کہ جس میں کہیں آپ کوئی اور مطلب نکالیں، میں نہیں دوں گا. عمر کی ضرورت نہیں ہے، جگر چاہیے. جگر، اور جب جگر چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ دیگر سے کہاں ملے گا؟ وہ کہاں دیگر سے ملے گا؟ جگر چاہیے. تو پھر جگر اگر چاہیے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ایسے سے چاہیے کہ جس کو کہ تاریخ میں، پھر کون سی تاریخ؟ ہسٹری. کون سی ہسٹری؟ فیوچر کی تاریخ میں پیش کر دیا جائے کہ یہ اب پروفائل ہے. یہ تو پھر بدر میں اگر نکلے ہیں، احد میں نکلے ہیں، خیبر میں نکلے، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ پوچھیں کہ کیوں نکلے. وہیں پہ یعنی بستر پہ لٹا کے جس نے 40 قبائل سے علی کو لڑوا دیا ہو، 40 قبائل سے وقت واحد میں ایسی جنگ تو کسی نے دیکھی نہیں، ایسا معرکہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی صورت ہے جنگ کی، جہاد کی، کہ جہاں پہ بستر پہ ہے، بستر پہ، اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. ایک اپنے انگریزی میں مینٹل کہا، اس کو کہتے ہیں ابا، اپنی ابا کو اڑا دیا اور یہ کہا کہ یہ لے لو، یہ رکھ لو. تو بہت آگے چل کے آپ کو زیر قصہ نظر آ رہے ہیں تو ذرا سی پریشانی ہو رہی ہے. وہ تو شب ہجرت میں لٹا چکے، شب ہجرت میں لٹا چکے، شب ہجرت میں لٹا چکے. ابا کے نیچے علی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یا علی، ظاہر ہے کہ ابا کے نیچے ہیں، اطمینان سے مطمئن ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا. اب سلیکشن پروسیس مسلم مورخ کے، میرا مسئلہ کیا ہے دیکھیے سنیے، مسلم مورخ کے سلیکشن پروسیس سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے ان کو چنا ہے اس کام کے لیے. کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے ہی نہیں کہ یہ چنے کیسے گئے، اس کام کے لیے کیسے چنے گئے. نہ عمر ہے، نہ تجربہ ہے، نہ کوئی ایسی ہارٹ کاٹ والی شخصیت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں دنیا دیکھتی تھی تو گھبرا جاتی تھی. نہیں، بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں شخصیت کے تعلق سے اور آپ کے فزیکل ایٹریبیوٹس کے تعلق سے. وہاں پہ علی ہیں، بس علی، بس اتنا پتا ہے کہ علی ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لیٹ جاؤ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس بستر پہ آرام کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس بستر پر استراحت کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جگہ پہ سو جاؤ. یہ ہم کہہ رہے ہیں. ختم ہو گئی بات. سلیکشن پروسیس یعنی انویلڈ، پردہ پڑا ہے آج تک. تو پھر اگر آغاز میں سلیکشن پروسیس میں امت کا کوئی دخل نہ ہو آغاز میں، تو یہ انجام تک جاتے جاتے یہ سلیکشن پروسیس کیسے امت کے اختیار میں چلا جاتا ہے جبکہ بات رسول کے نائب کی ہو رہی ہو. ہم تو پریسیڈنس کے لوگ ہیں، ہم تو پریسیڈنس کے لوگ ہیں. کیا پریسیڈنس کو سیٹ کیا ہے رسول نے؟ آپ کہیں گے پریسیڈنس یہ کہ انہوں نے کہا بس تم یہ کرو، اب یہ کرو. کوئی پوچھے گا نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے کہنے والے سے کہ یہ آپ نے کیسے کہا. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے، جو کرتا ہے عین مرضی الہی کرتا ہے.
اور جب کرتا ہے وہ تو پھر اس کے کرنے میں پوچھا نہیں جاتا، پرسش کی منزل نہیں ہے، سن لو، سر تسلیم کو خم کرو، بس اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور جب یہ ہو گیا تو معلوم یہ ہوا پوچھنے والوں نے کبھی پوچھا اور یہ پوچھا کیسی رہی وہ رات، تو اس سے بڑھ کے تو میں نے آرام ہی نہیں کیا، اس سے بڑھ کے تو آرام ہی نہیں کیا۔ یعنی آرام کیوں نہ کرتے، آرام کیوں نہ کرتے، قطرے کو تو رسول ساتھ لے گئے تھے نا، آرام کیوں نہ کرتے، قطرے کو تو رسول ساتھ لے گئے تھے۔ یہ آرام آپ سمجھ رہے ہیں، آرام بے آرامی ہوتی اگر وہ ہوتے، اسی لیے میں نے کہا ہے، یہ میں نے کہا ہے، کہیں کہا ہے مجھے یاد نہیں کہاں، لیکن بہرحال اس بات کو یاد رکھیے، علی کو کسی سے سروکار نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ یاد رکھیے ایک بات کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس اہم ترین ذمہ داریوں میں کہ جہاں پیغامات کو پہنچا دینا تھا انہوں نے پہنچایا، اور انہوں نے کبھی خوف نہیں، بلکہ اور لفظ آگے آ جائیے، خشیے میں مبتلا ہی نہیں ہوئے، اگر ہوئے تو خدا کا خشیہ، اور کسی کا خشیہ نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ جانتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وہ جانتے ہیں اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے، تو لے گا نا حساب اس رات کا بھی، جب لے گا تو نفس کا حساب لے گا، نفس کے حوصلوں کا حساب لے گا، ہر نفس کے آمد و شد کا حساب لے گا، لے تو علی کو اطمینان کے سوا کسی اور منزل پہ نہیں پائے گا۔ نفس میں حوصلے، قدم قدم پہ برتری، ورق میں علم حق، طبق میں آ گئی، بس ایک نام سے ہے یہ چشم و دل کی روشنی، بس ایک دھن پہ جا رہا ہے کاروان زندگی، علی 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 علی۔ اور پھر بستر احمد پہ اور ہجرت کی رات، یا علی ہے یا خدا کی شان ہے، یا علی ہے یا خدا کی شان ہے۔ تو پھر ایسے موقع پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈرتے ہی نہیں کسی سے، ان کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ وہ مکے سے نکل رہے ہیں، مدینے کے عازم ہیں، انہوں نے پہنچا دیا، یہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں پہنچا دیا۔ یعنی جو پیغام کو پہنچا دیتے ہوں بغیر کسی ڈر اور خوف اور خشیے کے، انسانوں کے تعلق سے اگر خشیہ ہے تو الہی خشیہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، بس یہ وہ ہستیاں ہیں، اور انہوں نے پہنچا دیا۔ اور یہاں پہ ایک مرتبہ رات، اور وہ رات بھی ایسی رات کہ جس میں مطمئن سو رہا ہے ایک شخص اور بے چین ہے قبائل، اطمینان علی کے حصے میں نہیں، علی کے نصیب میں، اور وہاں بے چینی ہے کہ قبائل عرب کہ کون پہلے حملہ کرتا ہے، دیکھیے یہ بھی دغدغہ دیکھیے اور یہ بھی وسوسہ دیکھیے، یعنی سوتے ہوئے پہ حملہ کرنا ہے، جاگتے ہوئے پہ نہیں۔ ابھی صورت نہیں دیکھی، شکل نہیں دیکھی، کون ہے نہیں جانتے، کس طرح سے ہے نہیں جانتے، ہاں جب بہت دیر ہو گئی اور یہ دیکھا اطمینان ہے کہ ادھر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ادھر ہیجان ہے کہ جس میں انسان مبتلا ہوا جا رہا ہے،
تو ایک مرتبہ ہیجان نے اس جنگ کو لوز کیا، اطمینان نے غلبہ پایا، اور جب ہیجان نے اس کو لوز کیا تو اس طرح سے کہ کسی نے ایک مرتبہ کہا ذرا نزدیک تو جاؤ، نزدیک جا کے حملہ کرنا ہے، تو کچھ نہیں کہتے، ذرا سی کوئی موومنٹ ہوئی ہے، ایک مرتبہ ابا کے کنارے سے صورت کو دکھایا، اس ابا کے، اس مینٹل کے کنارے سے کہا دیکھا، اب جو دیکھا تو جتنا جو قریب تھا اتنا ہی دور ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے علی کو آزمایا تو تھا نہیں، کسی نے علی کو آزمایا نہیں تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا وجہ اللہ تو کچھ تو دیکھا ہوگا، کچھ تو دیکھا ہوگا، یعنی ایسا لگا جیسے کہ کوئی نور کا سائقہ ہوگا، کچھ تو ہوگا، یعنی نور نے کوئی ایسی تجلی کی ہوگی۔ کیوں پیچھے ہٹتا ہے انسان؟ یا تو خوف کا عالم ہو یا آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں۔ اب خوف میں ہیومن سائیڈ کو لے لوں اس وقت، کس بات کا خوف؟ ایک سوتے ہوئے آدمی سے، وہ تو سو رہا ہے اور بستر ایک کا ہے، ایک ہی کو سونا ہے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمز اینڈ ایمونیشن یا ویپنری کا خوف نہیں ہے، یہ خوف ہی نہیں ہے، بلکہ اب یہ جو پیچھے ہٹنا ہے، دو ہی صورتیں اس کی ہیں، دو ہی صورتیں اس کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کہیں آنکھوں میں کوئی چمک آئی، آنکھیں خیرہ ہوئی، یا یہ کہیے کہ تحیر میں کیفیت بدل گئی، حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور حیرت میں مبتلا ہوئے یہ دیکھ کر کہ یہ علی ہے۔ مجھے کوئی بتائے تاریخ میں کسی کتاب سے بتائے کہ کتنا اپنے آپ کو دکھایا ہے علی نے اس وقت، کتنا دکھایا ہے، یعنی علی کی اگر اس کو لفظ رونمائی کہیں، کتنا علی نے اپنے جلوے کو چمکایا ہے اس وقت کہ وہ جلوہ چمکا تو ایسے لگا جیسے کہ کوئی پیچھے ہٹا، اور اگر کوئی پیچھے ہٹا تو تحیر میں کچھ نہ نکلا، کچھ نہ نکلا، بس اتنا کہا محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے۔ اب یہاں سے طبری کو لے لیجئے، یہاں سے سالبی کو لے لیجئے، یہاں سے ابن حجر عسقلانی کو لے لیجئے، بڑے بڑے نام آپ لیجئے، سبوں نے یہی لکھا ہے۔ بس اتنا کہا کیا میرے حوالے کر کے تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ یعنی پوچھتے ایسے ہو جیسے تم نے میرے حوالے کیا، میرے حوالے کرتے تو میں ضرور بتاتا، ہاں مگر یہ بتاؤ کام کیا ہے۔ دیکھیے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں نا آپ سے کہ آپ کو اگر موقع مل رہا ہے اور ذات احدیت نے آپ کو موقع دیا ہے شب گریہ کو شب ہجرت میں بدلنے کا، تو ذرا سا اس سے فائدہ اٹھائیے اور دیکھیے تو کہ انسان کا کیا عالم ہوتا ہے جب اس طرح کے اثرات اس کی فکر پر منطبق ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں یہ علی کی ذات ہے، یہ علی کی ذات ہے۔ 23 برس کی عمر ہے، بار بار کہہ رہا ہوں میں 23 برس کی عمر ہے، اس لیے کہ جانے والے بہت بڑے ہیں، نہیں کتنے بڑے ہیں، سرکار رسالت مآب کی عمر کے برابر کے ہیں، وہ چلے گئے، ساتھ چلے گئے، جبکہ یہ کہہ کے منع کیا تھا میں نے تمہیں آنے کو، ایسا نہیں تھا۔ آپ کے پاس جتنی تاریخیں موجود ہیں اس میں لکھا ہے کہ مسلمان جہاں جہاں تھے، جن جن گھروں میں مسلمان تھے، وہاں پر باقاعدگی سے یہ اطلاع پہنچوا دی گئی تھی کہ آج کی شب کوئی باہر نہ نکلے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر مسلمان ہو تو باہر نہ نکلو، میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہنا چاہوں گا، میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، میں تو تعمیل حکم کی بات کر رہا ہوں۔ بس مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اپنے اپنے گھروں میں رہو، اب جو باہر نکل جائے تو میرے لیے پرابلم نہیں ہے، میرے لیے سلوشن ہے، یہ میرے لیے سلوشن ہے۔ اگر کوئی جمل میں باہر آ جائے، آپ سمجھ رہے ہیں بھائی، گھر تو اپنی جگہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ باہر آنے سے پھر فرق کیا پڑتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ اسٹیٹ، یعنی آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کہہ لیجئے، نہیں اسٹیٹ آف ریلیجن کا کیا عالم رہتا ہے۔ حکم ہے کہ کوئی باہر نہ نکلے،
اور یہ باقاعدگی سے لکھا ہے، میں دیکھ کے آ رہا ہوں. خاص طور پہ میں نے اس فقرے کو دیکھا ہے کہ جہاں مسلمان جہاں تھے ان سے کہا تھا آج کی رات باہر نہ نکلنا، آج کی رات باہر نہ نکلنا. اب کوئی باہر نکلا، میں لفظ تعاقب بھی نہیں کہوں گا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی کسی کا پیچھا کر رہا تھا، میں لفظ استعمال ہی نہیں کروں گا، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ منع کیا تھا. اب یہ منع کرنے میں اور اپنی مرضی کو اختیار کرنے میں اور اس کے نتیجے میں ایک ایسے عمل کو کہ جو ممنوع رہا ہو اس کو باقاعدگی سے تاریخ لکھے اور اس کے بعد ساتھی کہے، اس کے بعد مصاحب کہے، اس کے بعد صحابی کہے. مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کہیے. مجھے بنیاد سمجھ میں آنی چاہیے کہ صحابیت ہوتی کیسے ہے، صحابیت بنتی کیسے ہے. اگر کہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حکم عدولی کے نتیجے میں صحابیت ہے تو پھر ابو سفیان کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو، یہ پورے لوگ ہیں ماشاءاللہ، پورے لوگ ہیں. مانیے کہ یہ بھی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حکم عدولی کی کہ نہیں کی؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق تو نہیں پڑتا نا. بس ٹھیک ہے، اگر یعنی کسی کے ساتھ کسی زمانے میں ہو جانا ہی سب کچھ ہے تو اس کو آپ تاریخ کا جبر بھی تو کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کہیں گے. تو وہاں پر منع کیا، مگر منع کے باوجود کسی نے اس کو اختیار کیا، اور جب اختیار کیا تو ظاہر ہے کہ تاریخ نے ان کو بڑے سطح پہ رکھ دیا. مگر یہاں جس کو کہ حکم ملا تھا، حکم، اور یہ حکم ملا کہے گا لیٹ جاؤ، سو جاؤ اور میرے بستر پہ آرام کرو. تو ہمیں اس لیے پریشانی نہیں ہوتی کہ دنیا کہہ رہی ہے. تم کو حیرت نہیں ہوتی علی کے اس عمل سے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے اس سے حیرت نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے ابو طالب کی سنتوں میں یہ دیکھا ہے. ابو طالب کے طریقوں میں سے ایک طریقہ رہا ہے کہ سرکار رسالت مآب کے بستر کو تبدیل کرتے رہتے، ایک رات میں کئی مرتبہ، ایک رات میں کئی مرتبہ. اور یہ لکھا ہے، کتب نے لکھا ہے کہ چھوٹا ہی بچہ صحیح بستر پہ لٹا دیا سرکار رسالت مآب کے. یعنی مانوس اتنا ہے وہ اس ہجرت کے بستر سے، اتنا مانوس ہے کہ اس کو حیرانی نہیں ہوتی. آپ دشمنوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، ابھی تو میری عمری کچھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ میرے باپ نے یہ ساری زندگی کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے. یہ آپ کے لیے کیا؟ مجھے عادت ہے، جب اس وقت نہیں پوچھا تو اب کہاں پوچھوں گا؟ کیا باپ سے پوچھا کسی بچے نے؟ بھئی میرے پاس، یاد رکھیے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی وہاں پہ کیا عقیل نہیں ہے، کیا جعفر نہیں ہے، کیا طالب نہیں ہے نا؟ سب ہی ہیں اپنے جگہ پہ، اپنے مقام پہ سب ہیں اپنے مقام پر. کسی نے پوچھا ہو کہ یہ کیوں؟ کسی نے یہ کہا ہو کہ ایسا کیسے؟ نہیں پوچھنا ہے. اصول ڈکٹیٹ کرا دیا ابو طالب نے کہ کہا رسول نے، نہیں، محمد جب کہے تو سر کو جھکاؤ. سر کو اٹھانا نہیں ہے، سر کو جھکا لینا ہے. اور جب یہ سر جھک جائے تو اسی کو اطاعت الہی کہتے ہیں. یہ اطاعت الہی ہے، یہ ڈکٹیشن لینا نہیں ہے، یہ کسی کے آگے سلیوری کا اعلان نہیں ہے. نہیں، یہ تو اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی مرضی اس میں ہے، اللہ کی مرضی اس میں. تو اب ایسے کی مرضی، ظاہر ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کی مرضی ہے کہ تم کو اس طرح سے سونا ہے. تو اگر اس کی مرضی ہے کہ اس طرح سونا ہے تو اس کی رضا کو بھی تو لینا ہے نا. اس کی رضا کو لے لیا، مرضات اللہ بن گئے. مرضات اللہ بن گئے تو کہا کہ مرضی معبود کے نمائندے بن گئے. مرضی معبود کے نمائندے بن گئے تو کیا ہوا؟ اب پروردگار علی اعلیٰ کی جو رضا ہے، جو رضا ہے، جہاں رضا ہے، جب رضا ہے، یعنی اب ایک ایسے بندے میں ہے کہ جو اس کا نمائندہ بن گیا. اور جب اس کا زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے یا یہ آپ کی مرضی ہے.
میری بات کو یاد رکھیے، ہم جن تاریخوں سے گزر کے آئے ہیں وہ تاریخوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. صلح حدیبیہ کی منزل سے آپ گزرے ہیں. پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کیا یہ اللہ کی مرضی ہے؟ تو اللہ کی مرضی ہے کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سرکار رسالت مآب سے. لیکن اس سے پہلے کوئی مرضات اللہ بن چکا ہے. مگر تسلیم کی منزل یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب کے ہوتے ہوئے کبھی خود سے جواب نہیں دیا ہے کہ میرا جواب یہ نہیں، اپنے عمل سے ضرور بتا دیا ہے میں نے جو لکھ دیا ہے مرضی خداوندی یہ تھی کہ آپ کا نام بھی لکھا جائے، آپ کا عہدہ بھی لکھا جائے. اب میں اس کو کسی طرح سے مٹانے والا نہیں ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے. یہ خدا کی مرضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے دیکھیے بات کہیں دور نہ چلی جائے. کی مرضی ہے، اس کی مرضی کا نمائندہ علی، اور اس نے کہا نہیں، محمد ابن عبداللہ اپنے مقام پہ درست ہے، مگر محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول. کیوں؟ اس لیے کہ پیغامات کو اس نے بلا کم و کاست پہنچا دیا ہے. اس نے آنے واحد کے لیے بھی کسی پیغام کو روک کے نہیں رکھا ہے. تو اس سلسلے کو بھی درست کر لیجئے اپنے، کہ جب انسان کہتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، تو وہاں پہ روک رکھنا مقصود نہیں تھا. اگر کسی کا امتحان لیا جا رہا ہے تو گھبرا کے کہا کہ ہاں یہ تو کوئی ریمانڈ لے لے گا اللہ، یہ تو پتہ نہیں کیا عمل ہونے جا رہا ہے، اگر ایسا نہ کرتے تو صحیح ہے، سب صحیح ہے اپنی جگہ، سب صحیح ہے اپنی جگہ، مگر اس کو انفورس کرنے کے لیے وہ کلام دینا پڑا جس میں اس کی امپورٹنس نظر آئے قیامت تک کے لیے. اور وہ امپورٹنس ایسی ہی نظر آئے گی کہ if you do not do it، انگریزی میں ترجمہ ہو گیا نا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ترجمہ کر دیا آپ کے پاس ترجمہ. if you do not do it، اس انگریزی کے لفظ کو لے کے دنیا ادھر سے ادھر چلی کہ اگر تم یہ نہ کرو گے تو، بھائی تم یہ نہ کرو گے تو نہیں، اس کی قوت کو دیکھو کہ کس کو اسٹیبلش کرنا ہے قیامت تک کے لیے. ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اب سنو، واللہ یعصمک من الناس. نہ سبجیکٹ ڈرتا ہے نہ آبجیکٹ ڈرتا ہے، کوئی نہیں ڈرتا. تم کو تو ہم بچائیں گے ان انسانوں سے، ہم بچائیں گے، ہم محفوظ رکھیں گے، کوئی خوف نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو ہم علم بنا رہے ہیں وہ خود بے خوفی کی علامت ہے. وہ علامت خوف کی نہیں ہے، خشیے کی نہیں ہے. انسانوں کے تعلق سے ہم بنا رہے ہیں. اللہ یعصمک من الناس. پروردگار نے کہا ہم تم کو بچائیں گے انسانوں سے، انسانوں میں بھیج کے انسانوں سے بچائیں گے. ہم تمہیں بچائیں گے انسانوں سے. ایسے قبیل انسان کے جن سے بچنا لازم ہے. بچوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے پاسبان ازاق جتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، کہ اگر آپ اپنے آپ کو ازا کا پاسبان کہتے ہیں، بچو ان سے کہ جو ازا کو مسخ کر رہے ہیں، بچو ان سے کہ جو رسم ازا کو تبدیل کر رہے ہیں، بچو ان سے کہ جو کبھی ماتم پر، کبھی گریے پر، کبھی نوحے پر، کبھی زنجیر زنی پر کرتے ہیں گفتگو اور گمراہ کرتے ہیں. اللہ یعصمک من الناس. یاد رکھو، اللہ تم کو بچائے گا، اللہ تم کو محفوظ رکھے گا، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے دور رکھے گا. یہ وہ عمل آپ اختیار کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ نہ ہمارا مولا آنے واحد کے لیے پیچھے ہٹاتا، نہ ہم آنے واحد کے لیے پیچھے ہٹیں گے. یہ اصول بناؤ زندگی میں. پاسبانی ایسے ممکن نہیں ہے. یاد رکھیے، پاسبانی کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کیجئے. اور جب تقاضوں کو پورا کریں تو اس سے گھبرانا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. پہلی بات تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ کوئی عمل اختیار کریں تو میک شور کریں، یقین دلائیں اپنے آپ کو یہ خدا پسند اور خدا کے رسول کا پسندیدہ عمل ہے. اگر یہ دو چیزیں پیش نہیں کریں، علی کو گھبراہٹ نہیں ہوتی پھر اس طرف جانا چاہ رہا کہ وہ میرا بھی پسندیدہ عمل ہے کہ نہیں. نہیں، خدا اور اس کے رسول کا پسندیدہ ہے، یعنی اس کی مرضی کا حامل ہے. تو اس کی مرضی تو چھپی ہوئی علی میں ہے. اگر علی میں چھپی ہوئی ہے تو پھر علی سے اجازت کی ضرورت. یہ خدا بنو، مطیع رسول بنو.
اور جب بنو تو بڑھ کے آگے چلو، اس کو اس پاسداری کے ساتھ ادا کرو کہ جس کے نتیجے میں دنیا یہ کہے کہ ہاں یہ ہے عزا۔ اب وہ عزا، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، کسی صورت میں کوئی فیچر نہ بنے کسی رات کا، وہ تمہاری زندگی بنے، زندگی۔ بچوں سے کہہ رہا ہوں یہ، ماتمی نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ، کہ وہ اپنی زندگی بنائیں اور یہ بتائیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، یہ عزا نہیں ہے، ایک شب سمبل ہے، ایک شب علامت ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کے ایجاد کرنے والے ہیں۔ بھائی ہو چکی پاکستان میں، کراچی میں ایک شب یاد امام میں، ہو چکی اس طرح کی بڑی شبیداریاں، کرنے والے کر چکے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، اس میں اللہ کا خوف پیش نظر ہو، دنیا سے خائف نہ ہو۔ اور جب اللہ کا خوف اور خشیہ پیش نظر ہو تو اس میں عمل کو خود کس کے دیکھیں کہ یہ عمل بھی درست ہے کہ درست نہیں ہے۔ اس میں بنیادی اخلاقیات سے لے کر جو آپ کی مبادیات ہیں، بیسکس ہیں، انتہا تک، جس میں آپ کہتے ہیں ہم ماتم کریں گے، تو یہ آپ کی اخلاقیات کے مظاہر میں ماتم بنے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی اخلاقیات ٹریول کرے آپ کے ماتم تک، تو آپ یہ کہیں کہ ہاں ہم نے پا لیا، ہم نے ایکوائر کر لیا، ہمیں مل گیا جو ہم کو ملنا تھا۔ اخلاقیات نے ہم کو اٹھایا اور ماتم کی سرحدوں سے لے جا کے ملا دیا۔ یہ ماتم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں آپ ماتم کی اہمیت، افادیت کو سمجھتے ہیں یہ ماتم آپ کے لیے ہوگا کوئی ایسا عمل کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ ہاں اس کا کرنا ازبز ضروری ہے؟ نہیں، یہ سینس آف بلانگنگ کا نشان ہے ماتم۔ حسین میرے ہیں، یہ سینس آف اونرشپ ہے، یہ آپ کا سینہ ہے، آپ کا سینہ، کسی اور کا سینہ نہیں ہے، یہ سینس آف اونرشپ ہے ماتم۔ حسین میرے ہیں، ہر شخص جب یہ کہتا ہے حسین میرے ہیں تو پھر اس طرح حسین قوموں کے بن جاتے ہیں، کسی فرد واحد کے نہیں رہتے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، ایک اس طرح سے اپنے عمل کو تول لے، کسان میں جانچ لے اور یہ دیکھے کہ کیا ہم کر رہے ہیں۔ دنیا کو بتائیے، ویسٹ میں ہیں آپ مغرب میں ہیں، مغرب زدہ نہیں ہیں آپ مغرب کا شکار نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ مغرب کا شکار نہیں ہے، مغرب نے آپ کو اچک نہیں لیا ہے، مغرب نے آپ کو اٹھا نہیں لیا ہے، مغرب نے آپ کو اغوا نہیں کیا ہے، مغرب نے کچھ نہیں کیا۔ مغرب تو یہ کہہ رہی ہے اگر یہ عمل ہے تو اس کی ریشنلائزیشن بتاؤ، ہمیں اس میں عقلیت بتاؤ کہ عقل کہاں ہے۔ ہمارے پاس جذبہ عقل کے تابع ہے، جذبے کے تابع عقل نہیں ہے، ہماری عقل کے تابع جذبہ ہے۔ ہم نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے اور سکھانے والی قوت محمد و آل محمد ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں نکلتے کسی سڑک پہ کسی تحریک کے لیے؟ ہم کیوں نہیں کسی پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہم جا کے ہاں یا نہیں کے سائنز اٹھاتے؟ نہیں اٹھاتے، اس لیے یہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، نہیں بک جائیں گے۔ چلیے آگے کی بات کرتا ہوں، یہ بک جائیں گے اور سستے بکیں گے، مگر تم تو اس کے بکے ہوئے ہو جس نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں، نفس کو بیچا ہے، خدا کی مرضی کو خریدا ہے۔ تو سستے کبھی نہ بکنا، کبھی سستے نہ بکو، کبھی سستے نہ بکو۔ سینے پہ ہاتھ رکھو اور کہو میرے حسین۔ یا آپ ہائے حسین کہتے ہیں نا، ہائے میرے حسین، میرے حسین، میرے حسین۔ یاد رکھیے یہ سینہ ہے، یہ گواہ بن جائے گا، یہ داغ دل نہیں ہے، یہ داغ ماتم ہے، یہ داغ ماتم ہے، داغ ماتم ہے۔ نظر آئے گا، فوراً نظر آئے گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً نظر آئے گا۔ سینے کو اپنے ان تمغوں سے لیس کر لیجئے کہ جہاں کبھی علی کی آواز ہو، جہاں کبھی حسین کی آواز ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ سینے پہ پڑا، ایک جس کو کہوں آپ کو ایک ڈیسیبل وائس کا کریٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے کہا یہ ماتم نے
یہ ہاتھ نے سینے سے اپنے تعلق کا اعلان کیا تو آڈیسٹی کے ماہروں نے کہا ہے کہ ایک ڈیسیبل پروڈیوس ہوا. اگر وہ ڈیسیبل پروڈیوس ہوا تو اس کو آپ ان پراسپیکٹ نہیں ریٹراسپیکٹ جا کے اس کو دیکھیے, ذرا سا کھول کے دیکھیے اس نے کس آواز کو پروڈیوس کیا. قیامت کے دن یہ آواز محروم آواز نہیں ہوگی, ہاں یہ آواز مرحوم آواز اس لیے ہوگی کہ خدا نے اس آواز پہ رحم کھایا ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیے یہ رحم کھائی ہوئی آواز ہے. سینے پہ جو آپ کے ہاتھ پڑا اور اس ہاتھ نے آپ کو کہا کہ یہاں تو معلوم ہی نہیں ہوا, زبان سے کچھ لفظ نکلے تھے مگر اس نے بھی تو کچھ ادا کیا ہے, سینے سے بھی تو کوئی آواز نکلی ہے. تو اگر کہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے آواز اور کہیں اس کا پلے بیک یا ری پلے کبھی پروڈیوس کر دیا جائے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو آواز کو معنی ملیں گے. صدا سنی نہ کسی نے مگر کلام کیا, کلام جس سے ہوئی بزم دو جہاں قائم. وہ کن فیکون کی کسی نے آواز نہیں سنی, آواز نہیں ہے کن فیکون, آپ کے لیے تسلی کے لیے تشفی کے لیے وہ کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتی ہے. آواز نہیں ہوتی, بتایا کہ دیکھو صدا آئی کہیں سے مگر سنی کسی نے نہیں, مگر کلام قائم ہو گیا. اور جب کلام قائم ہو گیا تو کیا ہوا, گویا یہ ہوا دنیا بس گئی. تو ایک میرے حسین نے بھی تو دنیا بسائی ہے, ایک میرے حسین نے بھی تو دنیا بسائی ہے. نوجوانوں اس آواز کو محفوظ کرو. اپنے سینے پہ جو آپ کے ماتم کی آوازیں ہیں, نشان تو اپنی جگہ ہیں, اس کی ایک آواز بھی ہے. بس میری بات کو بہت غور سے سن لیجئے, یہ آخری فقرہ ہے. یقیناً ماتم کا نشان ہے, مگر ماتم کے نشان سے بڑھ کے اگر میں کہوں کہ ماتم کی ایک آواز ہے, اس آواز کو ریپروڈیوس کرو کسی ایسے ایکوپمنٹ پر کہ جہاں جا کے آپ یہ کہیں اس آواز نے جب میچ کیا ہے تو معلوم ہے کہ اس کی آڈیسٹی یا اس کی آڈیو, اس کی کیفیت کیا نکلی. آواز آئی حسین, تقریر ختم ہو گئی. حسین حسین حسین. اب یہ آپ نہیں ہے, یہ وہ آپ کی, یہ وہ آپ کی وہ آوازیں جن کو کہ کسی نے سنا نہیں ہے. آپ نے تو ایک کیفیت کو دیکھا نا مگر سنا نہیں ہے. حسین 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 کیوں نہ ہو. بچوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ماتم کریں گے, میں نے کہا ضرور کیجئے. میں نے کہا کیا سنیں گے, کہا ایک ہی تذکرہ سنیں گے. کس کا تذکرہ؟ حسین کا تذکرہ. ضرور کریں گے. سفر کا مہینہ ختم ہو گیا, مہینہ ختم ہو گیا, کتنے مہینے ختم ہو گئے, حسین ختم نہیں ہوتے. حسین تو باقی ہے مگر ودا بھی تو کریں نا, مہینے کو ودا بھی تو کریں. ہمارے پاس مجلس کو اسٹیبلش کرنے والے, عزا کے پاسداران, عزا کے پاسوان, عزا کے محافظان, عزا کے ناصران, عزا کے مدح کرنے والے, وہ جانتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اپنی عزا کو ختم کیا ہے مہینہ بمہینہ. اور ان 2 مہینوں میں کیسے بھول جاؤں امام رضا کا یہ کہنا دیوبل سے کہ دیوبل رکھو, ایک بات کو یاد رکھو, اور وہ بات کیا ہے, انتا ناصرنا و مادحنا, اور پھر فلا تقصر. دیوبل یاد رکھو تم ہمارے ناصر ہو, تم ہمارے مدح کرنے والے ہو. دیکھو ہماری نصرت اور ہماری مدح سے کبھی ہاتھ نہیں کھینچنا. فلا تقصر, سمجھ گئے آپ؟ لفظ مقصر کا استعمال کثرت سے مت کیجئے. صرف یہ دیکھیے کہ امام رضا نے کیا کہا دیوبل سے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا قصوروار انسان وہاں ہوتا ہے جب نصرت امام سے ہاتھ اٹھا لے, جب مدح امام سے ہاتھ اٹھا لے. جب تک نصرت ہے, جب تک مدح ہے, مقصر انسان نہیں ہوتا. یہ امام رضا کا قول موجود ہے, اٹھا کے دیکھیے, مقاتل کی کتابیں بھری کی بھری ہیں اس قول سے کہ دیوبل کے آنے پہ کس طریقے سے استقبال کیا, کھڑے ہو کے استقبال کیا. پہلے اس کو بٹھایا پھر بیٹھے, اس کے لیے مجلس, اس کے لیے عزا کی تہذیب, اس کے لیے عزا کی ترتیب, پردے کا کس طریقے
استعمال ہوتا ہے، پردہ کس طریقے سے کھینچا جاتا ہے، پردہ کس طریقے سے بیچ میں ڈالا جاتا ہے، کس طریقے سے کہاں خواتین بیٹھتی ہیں، کہاں پہ حضرات بیٹھتے ہیں، کس طرح سے فرمائش کی جاتی ہے، کس طریقے سے حسین کے مرثیے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی کہتے ہیں تم بیان کرو تم. یہ امام ہے، امام ہے. اضافہ بیان نہیں کیا ہوگا، مگر جو بھی کیا ہوگا وہ ایسا کیا ہوگا کہ ان کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوگا. اور جب ان کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو حسین ہی کا تذکرہ کرو. دیبل حسین کا تذکرہ کرو. 8ویں امام تک حسین کا تذکرہ. اگر یہ ہے پوری کیفیت تو پھر آپ کا کیا خیال ہے قیامت تک کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ حسین ابن علی کا. حسین ابن علی کا رخصت آخر کے لیے آئے. جب آئے ہیں رخصت آخر کے لیے تو یاد رکھیے سر سے پیر تک زخمی ہو چکے تھے. سر سے پیر تک زخمی ہو چکے تھے. لکھنے والوں نے لکھا کہ سلام بھیجا ہے، بہنوں کو سلام کیا، بچوں کو سلام کیا، نہیں ودا کیا. ٹھیک ہے، سب آپ کو معلوم ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور بصر عاشور قیامت کا منظر ہے. مگر مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں آپ بیتاب ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، یقیناً سنیں گے. آپ کیوں نہیں سنیں گے؟ مگر ایک پورے گھر کو بہن کے حوالے کر دیا، اور بہن کے حوالے کر کے یہ کہہ کے کہ وہ عابد بیمار ہے، یہ بچے ہیں، یہ بیویاں ہیں، حفاظت حفاظت ہے، محافظ ہو. پازبان ازا وہ ہے مؤسس، وہ ہے مؤسس. آپ کو اگر تذکیر و تانیث میں دلچسپی ہے، مؤسسہ ہے جناب زینب. اور وہ اس طرح کی تاسیس کرنے والی کہ زندان شام تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو اس غربت کے سفر میں محافظ ہے، اس کیفیت میں محافظ ہے کہ ہاں بچوں کو ایک مرتبہ ہاں گیا بھائی واپس نہیں آیا ہے. دم خیمہ بھتیجا آیا ہے اور آ کے ایک مرتبہ خیمے کے پردے کو الٹ کے اس نے سلام بھیجا ہے افق کربلا کی طرف دیکھ کے. جب بہن نے پوچھا ہے، یہ پھوپھی نے پوچھا ہے بھتیجے سے کیا دیکھا ہے اور کس کو سلام کیا ہے، کہا بابا کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا ہے پھوپھی اماں، میں نے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا ہے. پہلی کا تو چاند طلوع ہو چکا تھا، یہ 14ویں کا چاند 10ویں کو، یہ 10ویں کو، ہاں یہ فاطمہ زہرا کا چاند ہے. اس کے اپنے اوقات ہیں، اس کے اپنے اوقات ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی کیفیت ہے. دیکھا فاطمہ کے محلقہ کو دیکھا، فاطمہ کے نور نظر کو دیکھا، فاطمہ کے لخت جگر کو دیکھا. بہن گئی، بچی کو لے کے ساتھ نہیں گئی ہے، اکیلے گئی ہے. اور اس طرح سے گئی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ تو اپنے مقام پہ ہوگی مگر زینب کا جانا ایسے تھا جیسے کوئی صفوں کو پلٹتے ہوئے جاتا، صفوں کو کوئی چیرتے ہوئے جاتا، ہٹاتے ہوئے جاتا ہے. خنجر والوں کو ہٹا رہی ہیں، نیزے والوں کو ہٹا رہی ہیں، جن کے ہاتھوں میں تیر کمان ہیں ان کو ہٹا رہی ہیں، کہیں بھالے ہیں ان کو ہٹا رہی ہیں. سیدانی کا راستہ بننا ہے، کیسے بنائے گی؟ اس طرح سے بنائے گی کہ ہاں ایک لاشے پہ پہنچی ہے، لاشے کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے، سر بریدہ ہے، سر کٹ چکا ہے، مگر بہن کو بھائی نے طلب کیا ہے. پہنچی ہیں، لاشے پہ پہنچی ہیں، 2 زانو بیٹھی ہیں، لاشے کو اٹھایا ہے. یہ قوت کہتی ہے کردگار کی قوت ہے. ایسے لاشا نہیں اٹھا ہے، قوت کردگار کی مظہر ہے. باپ بھی بیٹی بھی حسین کے لاشے کو اٹھایا اور دیکھیے کہتے ہیں مدینے کی طرف ایک مرتبہ لاشے کو لے کے کھڑی ہو گئیں، ایستادہ ہوئیں نہیں قائم ہوئیں. اور جب ایک مرتبہ رخ کیا ہے، السلام علیکہ یا جدہ حاضل حسین مرمل بالدماء مسلوب الامامت والرداء مقطع الاعضاء. نانا یہ ہے آپ کا حسین، سینے پہ پالا ہے نا، دوش پہ بٹھایا ہے نا، پشت پہ آپ کا یہ سوار ہوا ہے نا، آپ نے اس کو پالا ہے، لعاب دہن دے کے اس کو آپ نے پالا ہے. یہ 57 برس کا حسین ہے، یہ قربانی ہے. پروردگار تو اپنی بارگاہ ہمیں اس کو مقبول کر. اور اپنے جب سے کہا یہ سفر جناب زینب نے طے کیا، لٹے ہوئے قافلے کو لے کے ایک مرتبہ کوفے کے لیے روانہ ہوئی. کوفے کے بازار میں پہنچی، کوفے کے دربار میں پہنچی، وہاں سے ایک سفر شروع ہوا شام کی طرف. شام کے بازار سے گزری، سر پہ ردا نہیں ہے، محمل نہیں، کجاوا نہیں، ہماری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کبھی اونٹوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی اونٹوں سے اتارتے ہیں، کبھی رسیوں میں باندھتے
ہیں کبھی رسیوں سے کھینچتے ہیں. اس طریقے سے دربار میں گئیں, جا کے دربار میں علی کے لہجے میں وہ بلیغ خطبہ دے دیا جو تاریخ آدمیت کے لیے رہنمائی کا سبب بن گیا. زندان شام میں گئیں, جس امانت کو لے کے چلی تھی اس امانت سے محروم ہو گئیں, دفن کر دیا سکینہ کو. میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ رخصتی کا وقت آیا, مڑ مڑ کے دیکھا ہے, خدا حافظ کہا ہے. عجیب کیفیت ہے, بھائی کی امانت, حفظ امانت. ظاہر ہے کہ سپرد خاک کر کے کربلا کی سرزمین پہ گئیں, لپٹ گئیں قبر سے جا کے. بس اتنا ہی کہا ہے کہ بھائی بہت شرمندہ آئی ہوں, آپ کی امانت وہاں ملک شام میں رہ گئی, آپ کی امانت زندان شام میں رہ گئی. ایک مرتبہ قافلے کو آگے بڑھایا, مدینے کے قریب قافلہ آیا. کہتے ہیں کسی طرح سے بشیر کو بلایا گیا, بشیر ابن جزلم کے حوالے سیاہ علم کیا گیا اور ایک سیاہ شال عزا اس کے دوش پہ ڈالی گئی اور اسے کہا محلہ با محلہ یہ کہتے ہوئے چلو کہ کہیں بس یہ اعلان کر دو کہ حسین قتل ہو گئے, رو لو جتنا رونا ہے. کہتے ہیں سواریاں آتی گئیں, ایک ایسی بھی سواری ہے, ایک ایسی بھی سواری آئی ہے, بٹھایا نہیں گیا ہے, مگر کہتے ہیں کہ ایک بی بی نے گرا لیا ہے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے. ایک مرتبہ پہنچی ہیں, روضے پہ پہنچی ہیں اور یہ کہہ کے کہ جہاں سلام کیا اپنے جد کو اور یہی کہا سوغات ہے, سوغات کے لیے کیا کیا. ایک مرتبہ ایک پھٹا ہوا کرتا, خون بھرا کرتا ایک مرتبہ روضے پہ ڈال دیا, زری مبارک ہلنے لگی. ایک آواز بھی آئی, ایک آواز بھی آئی, خدا شاہد ہے آواز کسی نے سنی ہو نہ سنی ہو. کہتے ہیں زینب نے یہ آواز سنی, یہ آواز سنی کہ زینب یہ ماں کی امانت ہے, ماں کی امانت ہے. بازوؤں کے نشان دکھائے. اگر یہ خلق خدا نہ ہوتی تو زینب نے کہا تھا میں پشت پہ دروں کے نشان بھی بتلاتی. ہاں ہاں کہتے ہیں تقریر میں ختم ہو گئی. ایک وقت آیا عزیزو ایک وقت آیا کہ کہنے والے نے کہا کہ امام وقت امام زین العابدین سے عبداللہ ابن جعفر طیار نے ہاتھ جوڑ کے کہا بہت دن ہو گئے شہزادی نے قدم رنجا نہیں فرمایا, اپنے گھر نہیں آئی, اپنے گھر تشریف نہیں لائیں. کہا کیا چاہتے ہیں عبداللہ؟ کہا میں شہزادی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں میں شہزادی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, مولا منتظر ہوں, میری نگاہیں منتظر ہیں, میرے چشم منتظر ہیں, میں چشم برآ ہوں, مولا بھجوا دیجئے میری شہزادی کو. اب جو دیکھا ایک دن کسی وقت آہستہ سے پھوپھی اماں کی خدمت میں امام وقت نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا عبداللہ ابن جعفر طیار کی تمنا ہے کہ گھر جائیے. کچھ نہیں کہا, خاموش بیٹھی رہی. کہا اچھا دیکھتی ہوں. وہاں عبداللہ ابن جعفر طیار بیٹھے ہیں. کہتے ہیں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ دروازہ کھلا, دیکھا سامنے شہزادی زینب کھڑی ہے. تعظیم کے لیے عبداللہ اپنی صندلی سے اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آئیے شہزادی آئیے. کچھ نہیں کہا, خالی نگاہوں سے یمین و یسار دیکھتی, دیواروں کو دیکھتی. کیوں نہ دیکھے, اون محمد کی آوازیں آتی ہوگی. اماں آپ آ گئی اماں. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں اتنا کہا عبداللہ کیوں مجھے بلایا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے بلایا نا کہ اون محمد کا کیا ہوا. تماچے مارے عبداللہ نے چہرے پہ, کہا غلام کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ غلام زادوں کا تذکرہ کروں. بی بی میں تو اس لیے بلاتا تھا, میں یہ جانتا تھا میرا امام بہادر, میرا امام بڑا غیور تھا. مجھے بس اتنا بتائیے میرے امام نے جنگ کیسے کی. کہتے ہیں کہ یہ سوال سنا, کہا کچھ نہیں, آستینوں کو چڑھانا شروع کیا. ایک مرتبہ کا عبداللہ جس کا 18 برس کا لال مرتا ہے نا, جس کا 32 برس کا عباس مرتا ہے نا, جس کا 13 برس کا قاسم مرتا ہے نا, میمنے پہ جاتے, میسرے پہ جاتے اور یہ کہتے جاتے بھوکے کی جنگ دیکھا, پیاسے کی. جاتے ہوئے